فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار ستون وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، ہو سکا تو ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ آتے رہنے وغیرہ کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1448 ہجری کے محرم شریف کی آج 8ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کرنے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب اعتکاف کا پائیں گے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے خارج مسجد کسی حصے میں پہنچیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب داخل مسجد ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی، نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، افطار جیسے کرنا چاہتے ہیں تو اب افطار کر لیں، ورنہ یہ کہ اعتکاف کی نیت نہ ہو تو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ اعتکاف کا ثواب پانے کے لیے ثواب کی نیت ہو، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کیجئے، خاص کر جب کھانے وغیرہ کے لیے کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیجئے، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اب بے شک جو کرنا ہے کھانے پینے کا معاملہ وہ کر لیجئے۔ ہاں اگر افطار کا وقت ہو گیا ہے تو تاخیر نہ کیجئے، نیت کرنے کے فوراً بعد افطار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد شکیل قادری پاک پتن شہر سے عرض کر رہا ہوں، مدنی مذاکرے میں میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کتنے حج کرنے والے کو الحاج کہتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ یاکم الحاج عربی میں الحاج بولتے ہیں، اردو میں حاجی بولتے ہیں، ایک حج کرے اس کو بھی الحاج بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں معروف ہے کہ ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج بولتے ہیں۔
حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، غلط فہمی ہے، الحاج بول سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو رئیس احمد اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ میں ایک کپ کے اوپر تصویر نکالی جاتی ہے، جب کپ میں چائے ڈالی جائے تو وہ تصویر واضح نظر آتی ہے، اور جب چائے نکال دی جائے یا کپ ٹھنڈا ہو جائے تو اس صورت میں تصویر غائب ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، اور میرے بھائی کا آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ وإياكم۔ بظاہر تو یہ پرنٹڈ تصویر ہی ہے، یعنی ڈیجیٹل تصویر تو نہیں ہے، پرنٹڈ ہے، اور یعنی کہ اس کے ظاہر ہونے کا بس یہ ہے کہ جو ظاہر ہوگی نظر آئے گی، وہ اس کے اندر کوئی لکوڈ ڈالا جائے گا، چائے پانی وغیرہ، تو نظر آئے گی۔ تو جو بنانے والا ہے اس نے تو باقاعدہ اس کو تصویر ہی بنایا ہے، پرنٹ نکال کر یا اس پر نقش بنا کر یا کسی بھی طریقے سے جب اس میں پرنٹ کیا ہے اس کو، تو اس صورت میں یہ پرنٹ تصویر کے حکم کے اندر ہی آئی۔ جیسے اب وہ بچے رنگ بھرتے ہیں تصویروں میں، تو رنگ نہ بھریں تو بعض اوقات وہ تصویر نمایاں نہیں ہوتی، رنگ بھرتے ہیں تو یہ تصویر نمایاں ہوتی ہے، جاندار کی تصویر، اس کو رنگ بھرنا ناجائز ہے۔ تو اب آیا پیالے کو اس پر قیاس کیا جائے گا کہ نہ یہ گرم پانی یا لکوڈ وغیرہ ڈالتا، نہ یہ تصویر بنتی، نہ ابھرتی، واضح ہوتی، یہ تصویر بنانے والے نے تو تصویر ہی بنائی ہے نا اس میں، مگر اب اس پہلے تو انہیں وہ یہ معدوم تھی، نظر نہیں آ رہی تھی، مطلب پھر ہاں، اب کچھ ڈالا تو واضح کیا، جس نے پینا ہے یا پلانا ہے، پلانے والے نے واضح کیا کہ اس میں بھرا، تو اب یہ واضح کرنے وعدے پر بھی کوئی آیا حکم آئے گا یا کیا؟ یوں میں سوچ رہا ہوں اسے، میرے لیے تو یہ یونیک ہے، پہلے نہیں سنا۔ یہ کپ میں نے دیکھا تھا، کپ میں نے دیکھا تھا، اچھا کپ کو جب قریب جا کے غور سے بالکل دیکھیں گے نا تو وہ یعنی ہلکی تصویر نظر آئے گی، جب اس کے اندر کوئی ہیٹ یعنی گرم چائے جیسے ڈلے گی تو اب تصویر کھل کر واضح آ جائے گی بالکل۔ یہ میں نے کپ خود بھی دیکھا تھا یہ، جی اور یہ پریکٹیکل بھی دیکھا تھا کہ وہ ایک تھا جو بھی ایسا ہی پھل ہے، تھا۔ ایسا ہی ہے، تصویر ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں یہاں ایک تو ویسے اگر آپ پینے والے کی بات کریں تو پینے والا تو پوری تصویر بھی بنی ہوئی ہو، واضح طور پہ نظر آ رہی ہو، تو اس کا تو تصویر ہونا ایک الگ چیز ہو جائے گا، اس کا استعمال کرنا الگ ہو جائے گا۔ یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کو ڈیم کر دیا ہے، اور اس میں جب لکوڈ ڈالیں تو وہ شو ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، اتنا ہوتا ہے۔ جیسے وہ ڈرائنگ کا میں نے بتایا نا، بچوں کی ڈرائنگ کاپی، تو یوں اب جس خیر اس میں کھانا پینا تو حرام نہیں ہو جائے گا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ میں یہ ذرا مجھ سے جواب بن نہیں پڑ رہا، یہ تو یہ تصویر واضح کرنے کا اس پر گناہ آئے گا یا کیا؟ جس نے قصدن ڈالا کہ اس میں ہے، تصویر واضح ہوئی، جاندار کی تصویر ہے، اب کوئی بے پردہ عورت کی تصویر ہے تو پھر معاملہ اور آگے نکل جائے گا۔ کیا تصویر ہے تو واضح نہیں ہے، پھول ہے، گلدستہ ہے، ٹرین ہے، کار ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں جو شوشہ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے ہر ایک کا نہیں ہوتا، جی جی، مجھے پینا ہے تو میں بنواؤں گا اپنی تصویر کے ساتھ، میری تصویر ہوگی میرے پیالے پر، اچھا اپنی تصویر بھی آتی ہے اس یہ میں؟ اسی طرح کرتے ہیں نا، مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ بنواتے ہیں باقاعدہ؟ جی، باپ رے باپ، ہاتھ سے گر بھی جاتی ہوگی، ٹوٹ پھوٹ بھی ہو جاتی ہوگی تصویر کی، اللہ اکبر۔ یہ بنوانا یہ تو ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اس میں پانی پینے کا جو ہوگا یا یہ چائے وغیرہ پینے کا، اس پر ہم حرمت کا حکم نہیں لگائیں گے، بچنے کا حکم یہی دیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں، نہ پئیں اس کے اندر، اور ایسی چیزوں کو رواج نہ دیا جائے۔ میں نے تو خیر پہلی بار سنا، یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے قوم، 10-15 سال ہو گئے اس کو، اللہ اللہ۔ اچھا میجک کپ نام اس کا رکھا ہے، جادوئی کپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کل ایک کلپ چلا تھا، میں نے کہا اس حوالے سے کو وضاحت کر دوں۔ اس کلپ میں یہ تھا کہ اہل بیت سے حسن سلوک کرنے والوں کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عاملنا ربحا،
یعنی جو ہم سے معاملہ رکھتا ہے، من عاملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ رکھتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ تو اس میں یہ وضاحت کرنی ہے کہ یہ فرمان جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کسی ایسے شخص سے آ کر فرمایا تھا کہ جنہوں نے ایک سادات گھرانے کی خدمت کی تھی۔ تو باقاعدہ یہ حدیث نہیں ہے۔ من عاملنا ربحا، ربحا، وہ جو رفیق الحرمین میں پوری تفصیلی واقعہ ہے، ماشاء اللہ۔ اس کو وہ حدیث سے پاک تو حدیث نہیں نہیں ہے۔ جی جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ عرض کرنا تھا کہ نیاز بانٹنے سے پہلے کوئی نیت ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا، شوشا کے لیے کریں گے تو پھر وہ ریا میں جائے گا، حب جاہ میں جائے گا، جیسی اب بری نیت۔ اللہ کی رضا کے لیے میں نیاز تقسیم کر رہا ہوں، یہ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مسلمانوں کی دلجوئی کر رہا ہوں، یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو دیں گے تو اس کی دلجوئی ہونا، قرینہ تو واضح ہے کہ دلجوئی ہوگی، اس کی خوشی حاصل ہوگی، تو مسلمان کو خوش کر رہا ہوں میں۔ اب صلہ رحمی کی بھی نیت ہو سکتی ہے، کب؟ جب کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ میں رشتہ دار سے اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے۔ تو یوں اچھی نیتوں کا مزید غور کریں گے نا تو شاید اور بھی نکلے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ ابو معاویہ سید عثمان بخاری ہیں، جوہر ٹاؤن لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کیا میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی شہید ہوئے تھے؟ بس صحابہ کا تذکرہ تو ہے، خود امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی، ابن صحابی، بطور صحابین کی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کبھی کرتے ہیں یعنی نواسہ رسول اور یہ تذکرہ ہوتا ہے، وہ درست ہے، لیکن یہ کہ یہ صحابی ہیں، صحابی نبی ہیں، صحابی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ درجہ بھی عطا فرمایا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ اب قول مختلف ہے اس میں کتنے صحابی تھے، اور انہوں نے شہادت بھی پائی کربلا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یوٹیوب چینل پر زمزم ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کیا عورت بلند آواز سے نماز میں قرات کر سکتی ہے یا نہیں؟ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے عورت کسی نماز میں بھی جہر یعنی بلند آواز سے قراءت نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اگر سری رکعتوں میں جن میں امام آہستہ قراءت کرتا ہے، جیسے ظہر و عصر کی تمام رکعتوں اور عشاء کی پچھلی 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں، جہر کے ساتھ کم از کم ایک چھوٹی آیت کی مقدار برابر قراءت کی، تو اگر بھولے سے جہر ہوا تو سجدہ سہو کرے، اور جان بوجھ کر کیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ سیدھی اگر کوئی اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا سنتیں اور فرض اور وتر کے علاوہ جو دیگر نماز ہے، سنتیں نوافل وغیرہ، کیا اس میں اتنی بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے کہ اگر کوئی برابر میں موجود ہوتا تو وہ سن لیتا؟ عوام میں اکیلے اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے گھر میں کمرے میں؟ انہیں جیسے ظہر کی سنتیں ہیں وہ جی، جو جہری نماز ہے اس میں تو کر سکتے ہیں، دن رات کے نوافل کے اندر، دن کے نوافل میں نہیں کر سکتے۔ ہاں، دن کے نوافل میں تو نہیں کر سکتا بلند آواز سے، اور رات کے نوافل میں کر سکتا ہے انہی قیودات کے ساتھ کہ کسی سوتے کو ایذا نہ ہو، اور کوئی پڑھ رہا ہے نماز یا تلاوت کر رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو وغیرہ۔ اور دن کی نمازیں تو ہیں ہی سری، تو اس میں جیسے ظہر فجر جہری ہے، فجر کی سنتیں کر سکتا ہے نا جہری، اور ظہر عصر یہ سری ہیں، ان میں سنتیں وغیرہ جو ہیں نفلیں یہ بھی سرن پڑھے گا، آہستہ پڑھے گا۔ اشراق چاشت میں بھی آہستہ پڑھے گا، بلند آواز سے نہیں پڑھ سکے گا۔ تہجد بلند آواز سے پڑھ سکے گا، اوابین بلند آواز سے پڑھ سکے گا، کہ یہ مغرب کے بعد مغرب کی نماز خود جہری ہے، اس کی سنتوں میں بھی بلند آواز سے قرات کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ تیسری رکعت مغرب کی
اور ظہر و عشاء، ظہر میں تو ہے سب سے عشاء اور مغرب کی، عشاء کی آخری 2 رکعتیں، مغرب کی 1 رکعت تیسری، ان میں بھی سورہ فاتحہ جو پڑھ رہا ہے بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا. یہ واجب ہے کہ آہستہ پڑھے، ہے نا، واجب ہے نا، آہستہ پڑھے. اگر وہی کہ بھول کر پڑھ لیا تو 1 آیت جتنا پڑھ گیا، 1 آیت جتنا بلند آواز سے، تو سجدہ سہو. اور اگر جان بوجھ کر پڑھا تو نماز دہرانی ہوگی. اس میں پھر یہ ہے کہ اگر اس کو آہستہ آواز میں اس نے دوبارہ پڑھ لیا، یعنی اکثر ابھی نہیں پڑھا، اس سے پہلے اگر آہستہ دوبارہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا. اچھا، سورہ فاتحہ اگر زور سے پڑھ شروع کر دی تھی، جی یاد آ گیا 1-2 آیتیں پڑھنے کے بعد جی کہ سورہ فاتحہ کی آدھے سے زیادہ حصہ ابھی باقی ہے، اب یہ کہ سورہ فاتحہ نئے سرے سے پڑھے ہاں، اگر پڑھ اور لیتا آہستہ ہے پڑھے، جی تو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا. اس چاہے جان بوجھ کر شروع کی تھی، جان بوجھ بھول کر شروع کی تھی، اگر بھول کر شروع کی تھی تو اس کو دوبارہ آہستہ پڑھ لے. اگر آدھے سے کم پڑھی تھی تو، آدھے سے زیادہ پڑھ لی تھی تو اب یہ سجدہ سہو، اب یہ دوبارہ پڑھنے سے یہ سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. And my question to Amir al-Sunnat is, in this blessed month of Muharram, which is referred to as Shahrullah, the month of Allah the Almighty, what is the wisdom behind starting the Islamic year specifically with this sacred month? حدیث پاک میں محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ خصوصی طور پر اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اسلام کی ہر چیز کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے. عید بقر عید میں عبادت و قربانی جسے ہوتی ہے، کیونکہ ذو الحج شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی، اور محرم شریف میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کی. اسی محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی ہونے والی تھی. لہذا اسلامی سال قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اور قربانی کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ مومن کی ابتدائی زندگی بھی قربانی پر ہے اور انتہا اینڈ بھی قربانی پر ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل. یعنی اسماعیل علیہ السلام سے قربانی شروع ہوئی ذو الحج شریف، یہ آخری اگرچہ مہینہ، اور اینڈ آیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی پر کہ آپ نے اپنی جان قربان کی. اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، کا بھی حوصلہ 100 کروڑ مرحبا، مگر نواز رسول قربان ہو گئے. امام حسین ہے بھی امام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. جی ہاں، آل اسماعیل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اسرار الاحکام سے میں نے بیان کیا، جو اسرار الاحکام پیج نمبر 96 حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس میں شعر شاید نہیں لکھا ہوا، شعر میں نے اپنی یاد پر پڑھا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو
अंधा मेरा कर देता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, आशूरा के दिन जो 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़े अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाएगा, और जिस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा उसे अजाब नहीं देगा। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माँ बाप और ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आजकल काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल के करीब है, और हमारी इस्लामी बहनें भी हैं जिनके अक्सर घुटनों में गैप का मसला बहुत चल रहा है, और घुटनों में से नमाज जमात के दौरान मर्दों में टक टक की आवाज़ें भी आती हैं, रुकू करने में, सिजदे करने में और सिजदे से खड़े होने में। तो बराए मेहरबानी इसके लिए कोई हल इरशाद फरमाए। 40 साल का नौजवान नहीं होता, लुगत के हिसाब से शायद मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने भी लिखा है कि 30 साल तक जवानी होती है, 30 साल के बाद जवानी खलास। ये बस वो सवालात में वो जवानों को हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। कल भी अरबी में भी अब ये बनाने वाले साहिब भाई होते हैं, ये जवान होते होंगे, ये अपना रोना रोते हैं, हम कहाँ जाएंगे यार बुढ़े बुढ़े। हालांकि हमने तो मतलब इज़्दियाद हुब ये अब तो मोहब्बत बढ़ाओ मजलिस, मोहब्बत बढ़ाओ में एक तादाद है ने बुजुर्गों मदनी चैनल की रौनक, ये मोहब्बत बढ़ाओ की मरून मिन्नत है, ये ले आते हैं। पुराने साहिब भाइयों को तो ये यूँ पक्के होते हैं, समझते भी होते हैं, ये जल्दी काम आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ माशाअल्लाह बुजुर्गों की तादाद काफ़ी है, तो इसलिए जवान जवान मत क्या करें। मैं चौंकता हूँ यार हमारा क्या होगा। तो ये भी अब 40 साल के भी जवान है तो अच्छा, 60 साल का जवान बोल देंगे तो क्या क्या होगा। वो जवान जो बोलते हैं ना, जैसे कि एक तो जवान के माना होते बहादुर, जैसे करबला में जवानों ने मुकाबला किया है ना, तो ये सब जवान नहीं थे। इमाम अली मकाम की उम्र शरीफ तकरीबन 57 साल, 56-57 के दरमियान थी गालिबन। तो यूँ ये लुगतन जवान नहीं थे, लेकिन जवानों के भी जवान थे, बहादुर इतने थे, तो बहादुर को भी जवान कहते हैं। तो ये हम लोग कितने बहादुर है, बिल्ली म्याऊं करे तो डर जाए, कुत्ता मुक्के गली में खड़ा हो तो गली में ना जाए, हम बहादुर हैं, हम किसी के नहीं डरता है, जैसे दावे किए ना जाए। खैर ये ज़िम्नन में डर के आमतौर पे बोलता है मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता है, क्या नहीं डरता है। मैं बहुत पुराना वाक़या अपना कभी बताता हूँ, जब इतनी सिक्योरिटी इतनी नहीं थी जितनी अब है, ख़तरा था, धमकियाँ ये वो सब चल रहा था, तो मुझे किसी ने कहा था आप तो नहीं पार्टी थी क्या, इस पार्टी के सामने आदमी और वैसे ही भरम रखता है अपना। तो मुझे कहा कि आप तो नहीं डरते ना, कि मैं डरता हूँ। मैंने कहा मैं डरता हूँ, जब भी तो गार्ड रखे हुए हैं, RAC रखे हुए, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं नहीं डरता। तो ये इसमें सही बात की थी। ये मिसाल इसलिए देता हूँ कि आम तौर पे हमारे यहाँ बोलते हैं हम नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता। अब डरते तो हो यार, तो पीछे तो हाउ करे तो डर जाते, नहीं डर जाते, तो किसी से नहीं डरता। बच्चा हो करे तो डर जाते हैं। तो वैसे ही बड़े बोलना नहीं चाहिए। तो मैं वाकई मैं नहीं डरता, मैं डरता हूँ, बस सही बात है, मेरा क्या बिगड़ गया, क्या फर्क पड़ गया मेरी इज्जत में। अल्लाह का करम है, इज्जत दी हुई उसने, देता वही है इज्जत। वो तो इज्जो मंतशा वो तो दिल्लो मंतशा। और फिर ये कि बोले मैं किसी की नहीं डरता ना, फिर कोई अल्लाह ना करे आजमाइश आ पड़ी तो थर थर कांपने लगे, वो दावे का बुतलान हो गया। यही अल्लाह आजमाइश में ना डाले, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, हम सबकी वही हिफाजत करता है। बाकी ये ज़ाहिर इंतज़ाम हिफाजत का सब नकारा हो जाएगा जब रब का हुक्म आ जाएगा। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। तो चला था वो 40 साल के नौजवानों के घुटने का गैप, वहाँ से बात चली थी।
تو घुटनों में गैप असल वो यूं होता है कि एक मखसूस रतूबत होती है, चिकना पानी, जेल बोलते हैं ना उसको, जेल घुटनों के अंदर जेल। इसको जेल बोले, लोशन बोले, अच्छा लोशन टाइप का चिकना चिकना पानी जिसको कहते हैं। गैप उस सूरत में होता है कि जब ये चिकना पानी खत्म हो जाता है। तो अब जिसका चिकना पानी वाकई खत्म हो गया तो वो तो उसके घुटने आपस में टकराएंगे, अलामत है इसकी, वो घुटने टकराएंगे, चमक पड़ेगी और कड़क कड़क करके कड़क आवाज आएगी बात होगा। तो ये इसकी अलामत है, तकलीफ दे है, लेकिन ये आमतौर पे जवानों को नहीं होता। 40 साल में भी इतना नहीं होता, कोई कभी इक्का दुक्का हो गया ठीक है, लेकिन अशाज़ कल मादूम, कम जो होता है वो ना होने के बराबर होता है। ये होता है उम्र के साथ साथ, खुसूसन जो बूढ़े जो होते हैं ना, बुजुर्ग, जिनको मसाइल का मजमुआ कहिए, बेचारे ये एक बुढ़ापा सदैव, एक बूढ़े में 100 ऐब होते हैं, 100 बीमारियां होती है, उनमें एक ये भी आजमाइश है, आम तौर पे इनमें पाई जाएगी। घुटनों का इनको दर्द होता है, दर्द वजह वही कि पानी या तो कम हो जाता है, और भी असबाब हो सकते हैं, पट्ठों के मसाइल, पट्ठे जो हैं वो दर्द करेंगे, चलने फिरने में कमी, प्लस वो आजमाइश होती है। अल्लाह सब्र अता फरमाए। अब दूसरों को कहता फिरे कि मेरा ये दर्द, मेरा वो दर्द, मेरी हाय हुई, तो पहली बार तो हो सकता है कि हमदर्दी करे, दूसरी बार सुनेगा भी नहीं। इसलिए जो दर्द दूर कर सकता है उसकी बारगाह में अर्ज करे कि या अल्लाह तू शिफा दे दे। क्या बंदों को कहकर अपनी वैल्यू खराब करना, इनको बोर करना, अपने काम की बात करें। ये मैं अपने बुजुर्गों को बता रहा हूँ, ये बुजुर्ग हमारे जो है ना, इनमें हो सकता है बाद होंगे जो बात बात में तो घर वाले फिर दूर भागेंगे, बेटे दूर भागेंगे, पोते दूर हो गए, और जब भी देखो अब्बू जो है ना अपने दर्द की बात करके बैठे होते हैं। अब बुढ़ापा है, टक टुक लगी रहती है, बर्दाश्त करें। अल्लाह पाक हमें सब्र अता फरमाए। हम लोग जो है ना, जो भी उम्र रसीदा वो होते आजमाइश में, ये हमदर्दी के काबिल होते हैं। सच्ची बात यह कि आमतौर पे लोग इनको बाज़ वक़्त हक़ारत से देखते होते हैं और तवज्जो नहीं देते, इनको लिफ्ट नहीं कराते। एक तो बुढ़ापे में बेचारे खुद तकलीफ़ों में होते हैं, दूसरा इनको लिफ्ट नहीं कराते। इनफराद भी कोशिश करनी है तो खूबरू जवान है, उस पर मुबल्लिग इनफरादी कोशिश करेगा, बूढ़े को नहीं पूछेगा आइए 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 आप तशरीफ रखें, इनको शायद कम बोलेंगे, अरे आ जाओ भाई, आप यहाँ आ जाओ ना। नौजवान को जल्दी, ये एक हमारी आजमाइश होती है, फितरी तौर पे अट्रैक्शन जवान में होता है, बूढ़े में नहीं होता। लेकिन हम लोग तो अल्लाह को राज़ी करने की जुस्तजू में है ना, तो बुजुर्गों का दिल खुश करेंगे, अल्लाह करेगा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये हर जगह ख्याल रखना है, ख़ानदान में भी ख्याल रखना है, मस्जिद में भी ख्याल रखना है, इधर उधर ख्याल रखना है। कभी बुजुर्ग हैं लूज टॉकिंग भी कर देते हैं, तो कुफल मदीना, इनसे उलझे नहीं, बहस नहीं करें, नहीं तो ज़्यादा बेचारे हो सकता है गुनाहों भरी गुफ्तगू में निकल जाएं। ये है मतलब गलतियां करते हैं बुजुर्ग, दिलादारियाँ भी करते हैं, गुस्से में डांटते हैं, झाड़ते हैं बातों का, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी इस बातों पर मैं पजीरा ही नहीं करता, ना हौसला अफजाई करता हूँ। ये इनसे तौबा करनी होगी, तौबा के तकादे पूरे करने होंगे, किसी का नाहक दिल दुखा दिया उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, भले वो आपका पोता या डोता है या आपका शागिर्दों का शागिर्द है, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। ठीक है, क़यामत के लिए रखें, बाकी वहाँ देखी जाएगी। ऐसा वहाँ देखने वाला बड़ा मसला है, वहाँ यही देख लीजिए और साफ सुथरे होकर अल्लाह के बारगाह में हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। दोबारा लेके घुटनों के गैप के तो मुख्तलिफ इलाज तो हैं, डॉक्टरी इलाज आमतौर पे इसमें काम ज़्यादा करते हैं, बाज़ टोटके वगैरह भी काम कर जाते हैं। तो मैं आमतौर पे टोटके कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, अल्लाह की रहमत से गुजारा होता रहता है, गाड़ी चल रही है मेरी। तो या गनीयु एक अमल है, ये घुटनों, जोड़ों, कमर का दर्द वगैरह के लिए या गनीयु, रीढ़ की हड्डी, घुटनों, जोड़ों या जिस्म में कहीं भी दर्द हो, चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम दर्द जाता रहेगा।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں. پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے. ارے وضو سے پہلے کچھ پڑھا جاتا ہے؟ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے تو جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جلدی جلدی وضو کیا کرو، یہ کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. وضو خانہ تمہارے کھیل کود کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. ہم نے تو ابھی وضو شروع ہی نہیں کیا تھا، ہم تو صرف دعا کے بارے میں بات کر رہے تھے. بسم اللہ والحمدللہ ہی تو پڑھی تھی. حمزہ 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 حمزہ. کیوں بلا وجہ پنکھے کھول دیے؟ بجلی مفت نہیں آتی. آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا. بھائی میں تو امام صاحب کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں گا. میں بھی وہی نماز پڑھوں گا حمزہ رضا بھائی، اور وہاں تو پنکھا بھی چل رہا ہوگا. حمزہ حمزہ حمزہ. آگے نہیں آنا. لگتا ہے کہ ہمارا مسجد میں آنا شمشیر صاحب کو اچھا نہیں لگتا. مسجد تو ایک ہی ہوتی ہے، اگر یہاں نہ آئیں تو پھر جائیں کہاں؟ شاید اسی وجہ سے بہت سے بچے مسجد میں نہیں آتے ہوں گے. بھائی میں تو اب گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں گا. جی میں بھی. ہم یہاں پر ڈانٹ کھانے تو نہیں آتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، اگر کسی بچے کو مسجد میں بار بار ڈانٹ پڑے تو وہ کیا کرے، اور بڑوں کو بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اللہ اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارا خاکہ حمزہ لائے ہیں سمجھانے کے لیے. وہ بچوں کو مسجد میں ڈانٹنے سے تو واقعی ان کی دل آزاری ہوتی ہے. ان کو اگر کچھ روکنا بھی ہے کسی کام سے، وہ غلطی کر رہے ہوں جبکہ، تو پیار سے. جھاڑنے سے کیا، جھاڑنے والے سے ان کو نفرت ہو جائے گی. اگر وہ مذہبی تشخص ہے اس کا، داڑھی والا ہے اس طرح، تو پھر یہ داڑھی والوں سے اس کو نفرت ہوگی کہ داڑھی والے ڈانٹتے، یہ مولانا لوگ ڈانٹتے. یوں اس کا ذہن جو نا یہ خراب ہوگا. اس طرح گھر میں بھی بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کا یہاں ماحول ہوتا ہے، تمام بچوں کا کیریکٹر بھی نہیں بن پاتا. پھر وہ بھی اسی کو پریکٹیکل کریں گے آگے جا کر اور ڈانٹیں گے. تو یہ مطلب ان کی مس ٹریننگ ہوتی ہے گھروں میں بھی ڈانٹ کر. اس لیے وہ ہر چیز میں اعتدال ہو، اور ڈانٹ میں احتیاط یوں کرنی ہے کہ اگر بلا وجہ ڈانٹا تو اس کا دل دکھے گا. دل دکھانا یہ گناہ کا کام. پھر نابالغ بچہ تو معاف بھی نہیں کر سکے گا، بہت خطرناک ہے. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ عمرے پر جاتا ہے تو کیا کسی اور کا احرام پہن سکتے ہیں یا نیا لینا ہی ضروری ہے؟ کسی کا پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اپنا بھی پرانا ہے رکھا ہوا پاک ہے تو پہن سکتے ہیں، ویسے صاف ستھرا ہو. ایک اور سوال SMS کے ذریعے موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس طرح کا میں نے سنا ہے کہ اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو کیا وہ بھی قبول نہیں ہوتا؟ نافرمان کی وہ تحدیداً اس طرح کی روایتیں ہوتی ہیں ڈرانے کے لیے. اور ویسے واللہ عالم یہ کوئی روایت ایسی ہے، بعض اوقات ہوتی ہے کہ فلاں کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے، جیسے وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے بھی یہی ہے غالباً. تو اس طرح یہ تحدید ہوتی ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. ورنہ یہ کہ نماز پڑھے گا تو فرض تو ادا ہو ہی جائیں گے، اس کے روزے رکھے گا فرض ادا ہو جائیں گے. نہ اس کو روکا گیا ہے کہ نیکی مت کرو، نیکی تو اس نے جاری رکھنی ہی رکھنی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ان دونوں سے جس نے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم نے اہل بیت کی نیاز بنائی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک تو میری پر نواسی تھی بریرہ، اور دوسری وہ ایمن بھائی لگی مجھے نواسی نگران شورا کی، اور یہ پوتا یہ واقد غالباً ایمن بھائی اور واقد، پوتی اور پوتا. ہاں پوتی، دونوں پوتی پوتا. ہاں دونوں کے ہیں یہ دادا ایمن دادا واقد. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. تو نیاز کی ہے، خود ہی پی لی چپ چاپ. ہاں ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کی مالی کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ وہ نظر نیاز کر سکے تو وہ کس طرح کربلا والوں کی یاد منائے؟ کربلا والوں کی یاد کا طریقہ نیاز کرنا ہی تو نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی تو ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی تو سجدہ کیا تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ہے نا. وہ کسی کا شعر یاد کر رہا تھا میں. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو یہ یاد منانے کا بہترین طریقہ، سب سے عظیم طریقہ کہ نماز کسی صورت میں نہ چھوٹے، ہے نا. کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس شان سے، کہ مطلب چاروں طرف تلواریں، نیزے، بھالے اور خونخوار دشمن جو جان کے در پہ ہیں، پھر بھی آپ نے اپنے رب کو سجدہ کر دیا. یہ بھی ایک نماز تھی جو کربلا میں ادا ہوئی. تو بہرحال یہ کہ ہمارے کوئی تلواریں نہیں ہیں، تیر بھالے نہیں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، تپتی ریت نہیں ہے نا، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے سے نماز نہیں پڑھی جاتی. یوں نماز سے یاد منائے. پھر یہ کہ صبر سے یاد منائے. امام علی مقام پر اتنے مصائب و علام آئے لیکن انہوں نے صبر کیا. کربلا والوں نے صرف صبر کیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بہت سارا ان سے یاد منانے کا مواد آدمی کوشش کرے تو حاصل کر سکتا ہے. پھر یہ کہ اگر پیسے ہیں تو نیاز بھی کرنا چاہے تو اس کی بھی رخصت ہے. جو نہیں کرتا اس کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے کہ کیوں نہیں کرتا، گناہ گار ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہاں جو نیاز کرنے کو غلط کہتا ہے وہ ضرور گناہ گار ہے. یہ کہ جائز کام کو ناجائز کہہ رہا ہے. جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، اللہ اور رسول نے جس کام کو ناجائز نہیں کہا، اس کو جو ناجائز کہے گا تو وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے. ایک طرح سے کہ وہ جب ادھر سے منع نہیں ہے ہوا رہی ہو تو منع کرنے والا کون ہے. تو اس طرح بعض لوگ یعنی جذبات میں آ کر جو ناجائز اور یہ کہہ دیتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں. آپ نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، آپ کی مرضی ہے.
کوئی زور ظلم نہیں ہے، لیکن ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے. دلیل کہاں سے لائیں گے؟ ایصال ثواب ثابت ہے حدیثوں سے، تو ایصال ثواب تو اور مغفرت کی دعا کو تو قرآن شریف میں بھی ثابت ہے مغفرت کی دعا. تو اب یہ کہ یہ ثواب ہی تو پہنچتا ہے مغفرت کی دعا، اللہ اس کی مغفرت کرے. یہ سب بھی نہیں کہ ایصال ثواب کی اقسام ہیں، سمجھے؟ اس لیے وہ ایک دم سے آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو کہ 11ویں کی نیاز، تو محرم شریف کا کھچڑا، تو محرم شریف کی سبیل، تو محرم شریف کا شربت، تو یہ سب معاذ اللہ کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے تو گناہ ہے وغیرہ. کوئی اس سب صورتیں مسلمان میں رائج ہیں. آپ روزانہ بریانی کھاؤ، آپ کا کوئی نام نہ لے. یار کہاں سے ثابت ہے بریانی میں؟ کہیں کہ صحیح کہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی؟ صحابہ کرام نے کھائی کبھی بریانی؟ لاؤ آپ نے حدیث پڑھی ہے تو مجھے دے دو. تو میں نہیں پڑھی نا حدیث شریف، چلو بریانی کھانا ثابت نہیں ہے، پھر بھی میں ناجائز نہیں کہتا کہ منع بھی نہیں ہے. سمجھے؟ تو بولے دنیاوی مثال دے دی، تو کون سی مثال دوں؟ عقلی دلیل، قرآن کریم عقلی دلیل ہیں. سورہ عنکبوت، مکڑی، عنکبوت مانے مکڑی، یہ مکڑی کی مثالیں اس میں، اور مکڑی کے جالے کی طرح زندگی جو ہے وہ تو وغیرہ، تو یہ دنیاوی مثالیں تو اتنی ہیں. پھر وہ 7 بالیں، وہ جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے اس کو اس طرح، مطلب یعنی کہ کئی مثالیں ہیں دنیاوی قرآن کریم میں، حدیثوں میں. تو اس لیے وہ ایک دم سے بول رہے ہیں دنیاوی مثال، تو دنیاوی مثال عقلی دلیل دی جاتی ہے قرآن و حدیث میں. عقلی دلیل عقل والے کو کارآمد بھی ہوتی ہے. نقلی دلیل تو ہے کہ ایصال ثواب ہے، اور اصل دلیل یہ کہ کسی چیز کو ناجائز ہونے کے لیے وہ شریعت کی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ شریعت کا منع نہ کرنا یہ خود دلیل جواز ہے. یہ پنکھے لٹک رہے ہیں، سرکار سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو مسجد میں ہے نا، لیکن کسی نے ناجائز نہیں کہا، کہ منع نہیں کیا نا. لینتھر کی مسجدیں بن رہی ہیں، وہ طرح طرح کی ایئر کنڈیشنڈ مسجدیں بن رہی ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، اس سے جائز ہے. ماربل، پتہ ایک سے ایک چیزیں جو اب ایجاد ہو گئی ہیں. درس نظامی کا کورس جو کیا جاتا ہے، عالم کی یا مولوی فاضل کی سند ملتی ہے، یہ کہاں تھا؟ یہ بات کی ایجاد ہے. افتتاح بخاری، اختتام بخاری، ختم بخاری. بخاری خود کہاں تھی؟ بخاری نہ صحابہ کے دور کی ہے، نہ تابعین کے دور کی ہے، نہ تبع تابعین کے دور کی، تو بعد کے دور کی ہے. تو سند میں بہت مضبوط مانی جاتی ہے، اور ہے بھی. تو بہرحال یہ کہ سب اوکے ہے، تو محرم شریف کی نیاز بھی اوکے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان امام حسین، ہمارے آقا مولا شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار تھے. چنانچہ شب عاشورہ 10 محرم کی رات امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے بھائی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے، انہیں کل تک روک دی جائے، اور آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے. اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا، توبہ کرنا، مغفرت کی دعا کرنا بہت پسند ہے. حوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 415 دارالکتب العلمیہ بیروت. تو یوں امام علی مقام نے یہ کیا، تو اس طرح ہم ان کی یاد منائیں، محرم منائیں، نہ کہ ڈھول پیٹیں اور گلیوں میں لکڑیاں چلا کر غیر مسلموں کو ہنسائیں کہ یہ اپنے شہیدوں کی یاد مناتے ہیں. ان کے والد فوت ہو جائیں، ان کے دادا فوت ہو جائیں، تو اس میں تو یہ نہیں کرتے. اس طرح ڈھول بجا کر کوئی جائے تو اسے لڑائی کر دیں گے، کوئی لاٹھیاں اچھالتا ہوا جائے تو اسے پھٹا کر دیں گے. اور یہ نواسہ رسول کی شہادت کی یاد یہ اس طرح منا رہے ہیں. تو یعنی کسی یعنی کہ عقل سے بھی مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ یہ بات ٹکراتی ہے کہ اس دن یہ جشن کا سما بناتے ہیں. تو یہ اگرچہ سوگ کے غم کے دن نہیں ہے، لیکن یہ کہ طریقہ بھی تو نہیں ہے نا کہ برسی جو مناتے ہیں سال بھر میں دادا جان کی یا اپنے ابو کی یا امی کی، تو یہ اگرچہ ہم اس میں غم نہیں مناتے، لیکن کچھ تک بھی تو ہے نا کہ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار جاننے والے گلے میں ڈھول پہن کر
اور لاٹھیاں گھماتے ہوئے اگر آ جائیں ہمارے گھر پہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم پر کیا گزرے گی، کیسی گزرے گی، ہے نا؟ تو ابھی شہزادہ علی مقام، امام علی مقام کی یاد منانے کے لیے جو ڈھول پہن کر کوئی یوں گھومے پھرے اور روڈوں میں تماشے بنائے اور طرح طرح کے کرتب دکھائے، تو یہ کیسا لگتا ہے؟ تو یار سوچو تو صحیح، ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. بہت ساری خرافات اس میں بدقسمتی سے لوگوں نے شامل کر لی ہیں. اللہ کرے کہ یہ سب کو سمجھ آ جائے اور سچی توبہ کرنے. ایسا کرنا بھی حرام جو یہ کر رہے ہیں، اور ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام. دیکھنے والے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں کہ ان کا مجمع بڑھا رہے ہیں. اور حدیث پاک میں اس طرح کے لوگوں کا مجمع بڑھانا یعنی کہ یہ بھی منع ہے. جو جس قوم کا مجمع بڑھا ہے انہی میں سے عربی حدیث. من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے وہ انہی میں سے ہے. اب وہ اچھا مجمع ہو یا برا مجمع ہو، یہاں اچھا جیسے کہ ہم اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں اس میں جو بڑھانے میں شامل ہوا تو یہ ان میں سے ہے. اور جو یہ ڈھول ڈھمک کے آپ نہیں دیکھیں گے، یہ نئی لاٹھیاں چلائیں گے، صحیح بولتا ہوں، یہ عوام کو دیکھ کر ان کو جوش آتا ہے اور ڈھول پر ڈنڈی زور سے پڑتی ہے. تو یوں ہم دیکھنے والے شامل ہیں اس میں. دل میں بھلے برا جانتے تو برا جاننے کا مطلب یہ کہ اس کو دیکھیں ایسے چلے جائیں یہاں سے. حالانکہ یہ دیکھنے والے اکثر ان کو پوچھو نا تو بولے ہو غلط رہا ہے. اب تم کیا کر رہے ہو یار؟ ان کے حوصلہ افزا کیا، ان کو چھوڑو اکیلا، ناک کٹے گی، گھر چلے جائیں گے. اگر ایک بھی دیکھنے والا نہ ہو، آپ بتائیں لاٹھی کون چلائے گا، ڈھول کون بجائے گا؟ کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو تو یہ دکھانے کے لیے شو بازیاں ہوتی ہے اور اچھل کود. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی اچھل کود زیادہ ہوتی، کود پھاند زیادہ ہوگی. سب چلے جائیں دیکھتے رہ جائیں گے. سبمٹ کریے، گھر چلے جائیں گے. گھر بھیجنا اچھا ہے ان کو، تاکہ اس گناہ سے تو بچیں، توبہ کریں، اللہ توفیق دے. نمازیں پڑھیں، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں. یہ امام حسین کے عاشق جو ہیں یہ ڈھول بجا رہے ہیں روڈوں پہ. کیا نمازوں کے وقت یہ بند کر دیتے؟ سارا اب چل رہا ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہے، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں. یہ شہیدوں کی یاد، اس امام کی یاد جس نے آخری وقت سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جسمانی مریضوں کو روحانی علاج اللہ شفا دے دے. ہر کام بنے، بے روزگاری ہو، قرض ہو گیا ہو، ظالم ظلم کرتے ہوں، کیس میں پھنس گئے ہوں، اولاد نہ ہوتی ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، الغرض کوئی سا مسئلہ ہو، ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھیے. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم کام بن جائے گا. اللہ چاہے گا تو ہی فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وظیفہ جو ابھی امیر علیہ سنت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا، یہ امیر علیہ سنت کی آفیشیل واٹس ایپ چینل مولانا الیاس قادری اس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور کچھ دیر میں امیر علیہ سنت کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے. تو کیا آپ میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی حسینی بابا، ہم بالکل تیار ہیں. میرا پہلا سوال حسن بیٹا آپ سے ہے. یہ بتائے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا تھا؟ امام زین العابدین کا نام علی تھا، جو کہ آپ کے والد امام حسین نے رکھا تھا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال حسین آپ سے ہے. آپ یہ بتائیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 38 سن ہجری مدینہ پاک میں ہوئی. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب میرا اگلا سوال عباس آپ سے ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا تھا؟ امام زین العابدین کا مشہور لقب سجاد تھا. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تینوں بچوں نے اپنے اپنے سوالات کے صحیح جواب ارشاد فرمائے، اور جیسا کہ ہم آپ کو تحفے میں صحیح جوابات دینے پر آم کا تحفہ پیش کرتے ہیں. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی. پہلے حسن، پھر حسین اور پھر عباس انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اپنا تحفہ وصول کریں گے. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. حسینی بابا، میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجاد اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ یہی سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت آپ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجاد اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ویسے نام ان کا علی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. ان سے جو بڑے تھے علی اکبر، اکبر پہچان کہ بڑے علی، پھر علی اوسط، یہ امام زین العابدین، علی اوسط درمیانے علی، اور علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے کربلا میں شہید ہوئے، تو یہ علی اصغر یعنی چھوٹے. تو ہمارے یہاں اصغر نام رکھا جاتا ہے، تو یوں سمجھ کے کہ نسبت، تو یہ سر وہ نام علی ہی تھا، ان کا اصغر نام نہیں تھا. اصغر پہچان کے لیے علی اصغر. کون سے علی؟ چھوٹے. تو یہ چونکہ عابد و زاہد بہت تھے امام زین العابدین، اور مشہور امام زین العابدین سے نام نہیں پتہ ہوتا، نہ نام لینے کا کوئی لوگ لیتے ہیں. امام زین العابدین بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے علی بن حسین، اس سے مراد یہی ہوتے ہیں امام زین العابدین. تو یہ چونکہ عابد و زاہد بہت تھے اور عبادتیں بہت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک رات میں 1000 نفلیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ آپ کا جو معمول تھا ہر رات 1000 نوافل، یہ آپ کی آخری عمر تک جاری رہا، آخری وقت اس سے عبادت گزارتے. اور 1000 رکعتیں، یہ وضاحت کر دوں کہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، ان کی کرامت تھی. 1000 رکعت کیسے پڑھے گا؟ منٹوں کا حساب لگائیں، اس میں کھانا پینا اور کام بھی تو آ گئے، تو ہو سکتا کچھ آرام بھی فرماتے ہوں. تو یہ کرامت 1000 رکعتیں پڑھنا ان کا اس سے تھے. تو اس لیے ان کی عبادت کی وجہ سے ان کو زین العابدین کہا گیا. زین العابدین منے عبادت کرنے والوں کی زینت ہے نا، عبادت کرنے والوں کی زینت، رونق، عبادت کرنے والوں کی. تو ایسے عبادت گزارتے. یہ تھا کس باغ کا پھل، گلشن نبوت کا پھل تھا. اور سجاد کا یہ کہ چونکہ یہ بہت زیادہ نفلیں پڑھتے تھے،
اور ہر ظاہر ہے کہ نفل بغیر سجدوں کے ہوتے نہیں ہیں، تو یوں یہ سجدے بہت زیادہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو سجاد کہنا شروع کر دیا۔ کون سے؟ علی بن حسین، وہ جو بہت سجدے کرتے ہیں، سجاد۔ سجاد کا مطلب ہے بہت سجدے کرنے والے۔ اب ہمارے ہاں تو نام ہوتا سجاد، چاہے جمعے کی نماز بھی نہ پڑھے سجاد ہے، تو اللہ پاک واقعی ہمیں سجاد کا صدقہ نصیب فرما دے۔ تو یہ سجاد والا جو ہے، یہ جو زین العابدین کا جو بتایا میں نے، تو وہ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے اور یہ رسائل امام غزالی کے حوالے سے سجاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ یہ دراصل وہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ جو ہے، اس کے یہ چوتھے امام ہیں، امام زین العابدین۔ سب سے بڑے امام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت علی مولا علی، اور ان کے بعد امام حسین، تین ہوئے نا، ابھی چوتھے امام زین العابدین۔ یہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں امام زین العابدین، قادریوں کے پیر و مرشد ہیں الحمدللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کا ہی وہ شجرہ جو ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کا مرتب کردہ ہے، کیونکہ یہ ہدایت بخشش میں بھی ہے، اور باقی کچھ اشعار بعد والوں نے بھی شامل کیے ہیں، اکا دکا میں نے بھی شامل کیا، تو وہ آخر میں ہیں شامل۔ تو اس میں ہے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ امام باقر ان کے بعد آئے، امام زین العابدین کے اولاد میں سے تھے، یہ بھی ہمارے پیر صاحب ہیں۔ یہ دونوں بزرگوں کا اس میں وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنے، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے اس پر سینڈ کر دیجیے۔ اگر آپ کو ان کے جوابات نہیں معلوم تو مولانا الیاس قادری یوٹیوب چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ بھی دیکھا جا رہا ہے، وہاں نشر کیا جا رہا ہے، اب وہاں جا کر ان کے جوابات بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ سوال نمبر 1، عورت کن نمازوں میں جہری قرات کر سکتی ہے؟ سوال نمبر 2، عاشورہ کا روزہ کتنے سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے؟ سوال نمبر 3، شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ کل ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے، آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ 22 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جنتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب 8۔ سوال نمبر 2، سب سے اعلیٰ جنت کا نام کیا ہے؟ جواب جنت الفردوس۔ سوال نمبر 3، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کن کے متعلق فرمایا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں؟ جواب اپنے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عتیق رضا اتاری، ٹیکسلا پنجاب پاکستان، بنت حاکم اتاریہ وہاڑی پنجاب پاکستان، عبد الرحمن اتاری ایبٹ آباد خیبر پختونخوا، قاضی مرید حسین مدنی سما سٹا پنجاب پاکستان، بنت محمد یونس اتاریہ کاموں کی پنجاب پاکستان، محمد اسماعیل اتاری ناظم آباد کراچی، محمد افضل اتاری لیا پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد عتیق رضا اتاری، ٹیکسلا پنجاب پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ارشاد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔
سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك لا الہ الا انت لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک وأتوب إليك سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك لا الہ الا انت لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک وأتوب إليك سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک بحمدك لا الہ الا انت لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک وأتوب إليك صلو علی الحبیب صلى الله على محمد فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ